ہندوستان میں عام طور پر صوفیہ اور بزرگان دین کا عرس منایا جاتا ہے، لیکن ایک دو بادشاہوں کا بھی عرس منایا جاتا ہے۔ ایسا ہی ایک بادشاہ تھا شمس الدین التمش۔ اس کی خاص بات یہ بھی تھی کہ یہ ایک غلام تھا جسے بیچا اور خریدا گیا، مگر قسمت، محنت اور حکمت نے اسے بادشاہ بنا دیا۔ وہ 1211 میں دلی کے تخت پر بیٹھا اور 1236 عیسوی تک ہندوستان پر حکومت کرتا رہا۔ وہ ایک نیک اور دیندار بادشاہ تھا جسے غریبوں کا خیال رہتا تھا۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید تھا اور خواجہ معین الدین چشتی کا عقیدت مند تھا۔ تاریخ اور تذکرہ کی کتابوں کے مطابق سلطان نے ہی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ صوفیہ اور اللہ والوں کی صحبت نے اسے ایک نیک دل متقی انسان بنا دیا تھا۔ التمش کی قبر آج بھی قطب مینار کے قریب موجود ہے۔ وہ سینٹرل ایشیا کے ایک ترک خاندان میں پیدا ہوا۔ اس کی ابتدائی زندگی مشکلات سے دوچار تھی۔ اسے کئی بار بیچا اور خریدا گیا، پھر دلی سلطنت کے بانی قطب الدین ایبک نے اسے خرید لیا۔ التمش کی قابلیت اور صلاحیت کو دیکھتے ہوئے اس کی بیٹے کی طرح تعلیم و تربیت کی، اپنا داماد بنایا، اسے اہم عہدوں پر مقرر کیا، یہاں تک کہ بدایوں کا گورنر بنا دیا۔ ایبک کی موت کے بعد وہ دلی کا بادشاہ بنا۔ وہ ایک خدا ترس اور غریب پرور بادشاہ تھا۔ اس نے ملک کا انتظام ٹھیک کرنے کے ساتھ ساتھ عوام کی بہتری کا بھی خیال رکھا۔ جب دربار کے علماء نے دباؤ بنانے کی کوشش کی کہ ہندوؤں پر سختی کی جائے تو بادشاہ نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے غیر مسلم رعایا کے ساتھ بھی بہتر سلوک کیا۔ التمش نے آرٹ اور ادب کی سرپرستی کی۔ اس نے شاندار مسجدیں بنوائیں اور انڈو اسلامک آرکیٹیکچر کی بنیاد رکھی۔ اس نے دلی میں مسجد قوت الاسلام کا کام پورا کرایا۔ اس مسجد کے اذان دینے کی جگہ کے طور پر قطب مینار بنایا گیا تھا۔ اب مسجد کی عمارت کا کچھ حصہ ہی بچا ہے، مگر قطب مینار اب بھی شان و شوکت کے ساتھ کھڑا ہے۔ التمش نے جو خوبصورت عمارتیں بنوائی تھیں ان میں بدایوں کی جامع مسجد بھی شامل ہے۔ یہ ایک شاندار عمارت ہے۔ اس نے اجمیر میں ایک شاندار مسجد تعمیر کرائی جو انڈو اسلامک آرکیٹیکچر کا اولین خوبصورت نمونہ ہے۔ یہ مسجد 2.5 دن کا جھونپڑا کے نام سے جانی جاتی ہے۔ بادشاہ نے دلی میں پانی کی کمی سے نمٹنے کے لیے حوض شمسی کھدوایا جو اب بھی موجود ہے۔ اس نے دلی کے مہرولی علاقے میں کچھ دوسری عمارتیں بھی بنوائیں۔ التمش کی بنوائی ہوئی عمارتوں میں سینٹرل ایشیا کے آرکیٹیکچر کے ساتھ خالص ہندوستانی دستکاری اور ڈیزائن کو بھی شامل کیا گیا ہے، کیونکہ تب باہر سے آئے کاریگروں کے ساتھ ساتھ ہندوستانی کاریگروں کو بھی شامل کیا جاتا تھا۔ ہندوستانی کاریگر محل اور مندر بناتے رہے تھے۔ انہوں نے پہلی بار التمش کے دور میں مسجدوں کی عمارتیں بنائی تھیں۔ التمش کی قبر پر ہر سال 20 شعبان کو عرس منایا جاتا ہے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کو فارورڈ کرنا نہ بھولیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کی سب سے پہلے جانکاری مل سکے۔